السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا بره. رواہ مسلم. محترم سامعین، ابھی جو حدیث کریمہ پڑھی گئی ہے جس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے بہت سارے ایسے بندے ہیں جو پھٹے حال ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہیں، وہ لوگوں کے دروازے سے دھکے دے کے بھگائے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی اتنی ویلیو ہے کہ اگر اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کہہ دے، اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت ہے، اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ اگر اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کہہ دے تو اللہ ان کی باتوں کو ضرور پورا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے یہاں کپڑے نہیں دیکھے جاتے ہیں، نہ ہی انسان کے چہرے دیکھے جاتے ہیں، نہ ہی پیسے دیکھے جاتے ہیں کہ وہ کس حیثیت والے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے یہاں دل دیکھا جاتا ہے۔ آج ہمارے دل بڑے سخت ہو گئے ہیں۔ اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ تم بڑے خاندان کے ہو، بڑے اچھے بزنس والے ہو، بڑے پیسے کماتے ہو۔ قیامت کے دن خاندان کام نہیں آئے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی اولاد کام آئے گا۔ تو میرے بھائیو، اس دن پیسہ بھی کام نہیں آئے گا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ کے یہاں وہ کامیاب ہوگا جس کا دل صاف ہوگا۔ ہمارا دل صاف نہیں، ہمارا دلوں میں آج حسد ہے، دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، ہمارے دل میں خرافات ہے، شہواتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، کرونا کا ہم نے کتنا مشکل دور دیکھا ہے۔ اللہ ہم سے اتنی ناراض ہو گئے، اس نے اپنے گھر کا دروازہ ہم پر بند کر لیے۔ اللہ کا گھر خانہ کعبہ جو کبھی طواف کرنے والوں سے خالی نہیں ہوتا، اس گھر کا طواف رک گیا، اس گھر میں بھی نماز رک گئی۔ اتنا مشکل دور شاید انسانی تاریخ نے کبھی دیکھا ہو، اس کے بعد بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوئے۔ مسجدوں میں نمازی کی تعداد بڑھی نہیں میرے بھائیوں، مسجدوں کی جو نماز ہوتی ہے، نمازوں کی جو تعداد ہوتی ہے وہ بھی نہیں بڑھی، بلکہ بے حیائی کے کام میں بھی کمی نہیں آئی، اور جو فضول شادی بیاہ میں خرچ ہوتا ہے اس میں بھی کمی نہیں آئی۔ تو میرے بھائیوں، جب تک دل نہیں سدھرے گا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے دن میں جو نئے کام ہوتے ہیں، بدعات ہوتے ہیں، یہ بھی دلوں کو سخت بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، میرے بندو جب تم اللہ کے دین سے دور ہو جاتے ہو، جب تمہارے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو سخت بنا دیتا ہے۔ جتنی بدعاتیں آئیں گی اتنا ہمارا دل سخت ہو جائے گا۔ آج یہ تعویذ، یہ مزار پہ جانا اور آستانے پہ جانا، یہ اللہ کی دین سے دوری، اللہ کی توحید سے دوری، اللہ پر بھروسے کی کمی، اللہ کی ذات پر توکل کی کمی، یہ بھی دلوں کو سخت بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، میرے بندو جب تم شرک کرو گے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کو سا مانو گے، جب لال کالے پیلے دھاگے پر تمہارا ایمان ہو جائے گا، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی، آسان علاج مل گیا ہے کہ دھاگا لاؤ پہنا دو، تعبیذ لاؤ پہنا دو، قرآن کو پڑھنے کی نہیں پہننے کی کتاب بنا دیا ہے۔ ڈاکٹر دوا دیتا ہے، سرپ دیتا ہے، ٹیبلٹ دیتا ہے، ہم ٹیبلٹ کو گلے میں نہیں لٹکاتے، ہاتھ میں نہیں باندھتے میرے بھائیوں، بلکہ کھاتے ہیں، سرپ کو پیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو شفا بنایا ہے، قرآن کو پڑھنا شفا ہے، اس پر عمل کرنا شفا ہے، اس کے مطابق عمل زندگی گزاریں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے تب شفا ملے گا، گلے میں لٹکانا شفا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے تعویذوں، آستانوں اور مزاروں پہ اپنے توحید کو گم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دل سخت ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں،
کچھ بیماری ایسی ہوتی ہے جن کا ہمارے باڈی سے تعلق ہوتا ہے، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہمارے روح سے تعلق ہوتا ہے۔ ہمیں بخار ہوا، سردی ہوئی، کوئی انفیکشن ہوئی، فوراً ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن ہم دل کے بارے میں محتاط نہیں، دل کا فکر نہیں کرتے، دل کے بارے میں سوچتے نہیں کہ ہمارے دل کا کیا حال ہے۔ دل کی بیماری کا علاج آپ کو ڈاکٹر اور میڈیکل سائنس کے پاس نہیں ملے گا، اس کا علاج قرآن اور حدیث ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ اے لوگوں کان کھول کر سنو، تمہارے شریر کے اندر، تمہارے بدن کے اندر ایک گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے۔ کون سا ٹکڑا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے۔ تو جب دل سخت ہو جائے تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کو عبادتوں میں لطف نہیں لگتا، اس کو نماز اچھا نہیں لگتا، نماز ان پر گرا گزرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ جب دل سخت ہوتا ہے تو نماز اس کو اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن نماز وہی لوگ پڑھتے ہیں جن کو دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا ہے، جو خشیت الہی رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، ایسے ہی لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، کنا و کپٹ سے قرآن کو پڑھیں، دین کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو بدعات و خرافات سے بچائے رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ، رواہ مسلم۔ محترم سامعین، ابھی جو حدیث کریمہ پڑھی گئی ہے جس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے بہت سارے ایسے بندے ہیں جو پھٹے حال ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہیں، وہ لوگوں کے دروازے سے دھکے دے کے بھگائے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی اتنی ویلیو ہے کہ اگر اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کہہ دے، اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت ہے، اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ اگر اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کہہ دے تو اللہ ان کی باتوں کو ضرور پورا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے یہاں کپڑے نہیں دیکھے جاتے ہیں، نہ ہی انسان کے چہرے دیکھے جاتے ہیں، نہ ہی پیسے دیکھے جاتے ہیں کہ وہ کس حیثیت والے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے یہاں دل دیکھا جاتا ہے۔ آج ہمارے دل بڑے سخت ہو گئے ہیں، اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ تم بڑے خاندان کے ہو، بڑے اچھے بزنس والے ہو، بڑے پیسے کماتے ہو، قیامت کے دن خاندان کام نہیں آئے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی اولاد کام آئے گا۔ تو میرے بھائیو، اس دن پیسہ بھی کام نہیں آئے گا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اللہ کے یہاں وہ کامیاب ہوگا جس کا دل صاف ہوگا۔ ہمارا دل صاف نہیں، ہمارا دلوں میں آج حسد ہے، دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، ہمارے دل میں خرافات ہے، شہواتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، کرونا کا ہم نے کتنا مشکل دور دیکھا ہے، اللہ ہم سے اتنی ناراض ہو گئے، اس نے اپنے گھر کا دروازہ ہم پر بند کر لیے۔ اللہ کا گھر خانہ کعبہ جو کبھی طواف کرنے والوں سے خالی نہیں ہوتا، اس گھر کا طواف رک گیا، اس گھر میں بھی نماز رک گئی۔ اتنا مشکل دور شاید انسانی تاریخ نے کبھی دیکھا ہو، اس کے بعد بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوئے۔ مسجدوں میں نمازی کی تعداد بڑھی نہیں میرے بھائیوں، مسجدوں کی جو نمازی ہوتی ہے، نمازوں کی جو تعداد ہوتی ہے وہ بھی نہیں بڑھی، بلکہ بیاہ کے کام میں بھی کمی نہیں آئی، اور جو فضول شادی بیاہ میں خرچ ہوتا ہے اس میں بھی کمی نہیں آئی۔ تو میرے بھائیوں، جب تک دل نہیں سدھرے گا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے دن میں جو نئے کام ہوتے ہیں، بدعات ہوتے ہیں، یہ بھی دلوں کو سخت بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ
میرے بندو جب تم اللہ کے دین سے دور ہو جاتے ہو، جب تمہارے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو سخت بنا دیتا ہے۔ جتنی بدعتیں آئیں گی اتنا ہمارا دل سخت ہو جائے گا۔ آج یہ تعویذ، یہ مزار پہ جانا اور آستانے پہ جانا، یہ اللہ کی دین سے دوری، اللہ کی توحید سے دوری، اللہ پر بھروسے کی کمی، اللہ کی ذات پر توکل کی کمی، یہ بھی دلوں کو سخت بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا۔ میرے بندو، جب تم شرک کرو گے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا مانو گے، جب لال کالے پیلے دھاگے پر تمہارا ایمان ہو جائے گا، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی، آسان علاج مل گیا ہے کہ دھاگا لاؤ پہنا دو، تعویذ لاؤ پہنا دو، قرآن کو پڑھنے کی نہیں پہننے کی کتاب بنا دیا ہے۔ ڈاکٹر دوا دیتا ہے، سرپ دیتا ہے، ٹیبلٹ دیتا ہے، ہم ٹیبلٹ کو گلے میں نہیں لٹکاتے، ہاتھ میں نہیں باندھتے میرے بھائیوں، بلکہ کھاتے ہیں، سرپ کو پیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو شفا بنایا ہے، قرآن کو پڑھنا شفا ہے، اس پر عمل کرنا شفا ہے، اس کے مطابق عمل زندگی گزاریں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے تب شفا ملے گا، گلے میں لٹکانا شفا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے تعویذوں، آستانوں اور مزاروں پہ اپنے توحید کو گم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دل سخت ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کچھ بیماری ایسی ہوتی ہے جن کا ہمارے باڈی سے تعلق ہوتا ہے، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہمارے روح سے تعلق ہوتا ہے۔ ہمیں بخار ہوا، سردی ہوئی، کوئی انفیکشن ہوئی، فوراً ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن ہم دل کے بارے میں محتاط نہیں، دل کا فکر نہیں کرتے، دل کے بارے میں سوچتے نہیں کہ ہمارے دل کا کیا حال ہے۔ دل کی بیماری کا علاج آپ کو ڈاکٹر اور میڈیکل سائنس کے پاس نہیں ملے گا، اس کا علاج قرآن اور حدیث ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ اے لوگوں کان کھول کر سنو، تمہارے شریر کے اندر، تمہارے بدن کے اندر ایک گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے۔ کون سا ٹکڑا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے۔ تو جب دل سخت ہو جائے تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کو عبادتوں میں لطف نہیں لگتا، اس کو نماز اچھا نہیں لگتا، نماز ان پر گرا گزرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ جب دل سخت ہوتا ہے تو نماز اس کو اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن نماز وہی لوگ پڑھتے ہیں جن کو دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا ہے، جو خشیت الہی رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، ایسے ہی لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، کنا و کپٹ سے قرآن کو پڑھیں، دین کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو بدعات و خرافات سے بچائے رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ